الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستوں، ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ نیک بن جائے. ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے اور یہ دعا بھی کرتا ہے، لوگوں سے بھی کہتا ہے بھئی اللہ سے میرے لیے دعا مانگو، اللہ مجھے متقی بنا دے، اللہ مجھے نیک بنا دے. جی جو باتیں کر رہے ہیں نا بچے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں بچے، یہ آگے یہاں صفوں میں آ جائیں گے، صفوں میں آ جائیں گے، صفوں میں آ جائیں یہاں. تو ہر آدمی کے دل میں یہ تمنا ضرور ہوتی ہے اور وہ اس کی خواہش رکھتا ہے اللہ مجھے نیک بنا دے، اور لوگ اس کی کوشش بھی کرتے ہیں نیک بننے کے لیے. اس کے لیے بعض نمازوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھتا ہے نیک بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بعض لوگ اچھے اخلاق کا استعمال کرتے ہیں کہ جی اچھے اخلاق کے ذریعے سے میں نیک بن جاؤں گا، میں متقی بن جاؤں گا. ایک راستہ اچھا بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم نیک بننا چاہتے ہو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے نا. نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا نا آدمی، نیک بن جائے گا. نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا، نیک بن جائے گا. ایک آدمی ہے نا نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب کسی نمازی کے ساتھ رہے گا نا، کہیں کوئی کام پڑ جاتا ہے آدمی کو، ٹھیک ہے، وہ اب اس کے ساتھ ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب وہ کہتا ہے جی ابھی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر بقیہ کام اس طرح کر لیں گے، تو وہ بھی شرم حضوری میں کیا کرتا ہے، نماز پڑھ ہی لیتا ہے کہ یار یہ نماز پڑھ رہا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں، ہم صبح سے لے کر دوپہر تک ساتھ رہے اور نماز کے وقت میں الگ ہو جاؤں، اچھا نہیں لگتا. وہ شرم حضوری میں نماز پڑھ لیتا ہے. نیک آدمی کے ساتھ رہنے سے انسان پر اس کی پرچھائی ضرور پڑتی ہے. اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے اثر ضرور پڑتا ہے انسان کے اوپر. اور بالکل اسی طریقے سے
برے آدمی کے ساتھ رہنے سے برائی ضرور آتی ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو نا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں بٹھائیں گے، اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں جوڑیں گے نا، تو خود بخود آٹومیٹکلی یہ صورت سامنے آئے گی کہ انسان بری طرف خود بخود چلے جائے گا. اچھائی کی طرف جاؤ. اگر اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے نا تو برے لوگوں کے ساتھ یا برائی اپنے اندر پیدا ہو، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. خود بخود برائیاں انسان کے اندر جنم لینے شروع ہو جاتی ہیں. محنت کہاں ہوتی ہے؟ اچھی مجلس میں بیٹھنا، دینداروں کی مجلس میں بیٹھنا، علماء صلحاء اتقیاء کی مجلس کے اندر بیٹھنا. یہ درس حدیث اور درس قرآن کی جو حلقے ہوتے ہیں نا، ان حلقوں میں بیٹھنا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور اس سے انسان بنتے ہیں. یہ جو ماشاءاللہ 40-50 سال سے اوپر کے جو ہمارے ماشاءاللہ نمازی ہیں نا، اس زمانے میں جب ان کے والد جب یہ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو والد جمعے کی نماز کے لیے نا بچوں کو ساتھ لے کر آتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، بیٹھو جمعہ سنو. وہ فلاں مسجد میں کوئی مولانا صاحب آ رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے بٹھایا گاڑی میں اور سواری میں بٹھایا. کسی خال کسی کے بعد کوئی سواری ہوتی تھی، بس اٹھایا، کسی تانگے میں بٹھایا، کسی سائیکل میں بٹھایا، کسی بس میں بٹھایا. چلو جی کہاں جانا ہے؟ وہ جی فلاں جگہ بیان کے لیے جانا ہے. کب فارغ ہو رہے؟ رات 2 بجے فارغ ہو رہے ہیں. بچہ وہ ساتھ جو ہے نا وہ چلتا رہتا تھا. اس سے کیا ہوتا تھا؟ اب بچے کو اگر دیکھا جائے نا 10% بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن وہ ماحول ایسا تھا، وہ چیز منتقل ہونا شروع ہوئی. وقت کے بعد پتہ لگتا ہے جب آدمی بڑا ہوتا ہے نا، اچھا اس وقت میں ہم نے یہ بات سنی تھی، اس وقت مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اب اللہ نے شعور دیا نا، اب پتہ لگا وہ کیا بات کر رہے تھے. ہم نے ان کی مجلس میں ہم بیٹھتے تھے، وہ یہ باتیں بار بار کرتے تھے، یہ جملہ بار بار کہتے تھے، اب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ جملہ کیا ہے. آج وقت گزرا نا، تھوڑا سا شعور آیا نا، پتہ چلا او ہو اتنا قیمتی جملہ تھا، اتنی قیمتی بات کرتے تھے. اور اس زمانے میں ہم اپنے ابا کے ساتھ جاتے تھے، اس وقت ہم نے یہ بات سنی تھی. یہ چیز ختم ہو گئی. انسان اپنی اولاد کو کیا اہل اللہ کی مجلس میں جوڑے، خود جڑ جائے بہت بڑی بات ہے. کیا وہ بیانات سننے کے لیے جائے، ٹھیک ہے، وہ علماء اکرام کی تقاریر سننے کے لیے جائے، وہ اپنی اولاد کو لے کر جائے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. خود چلے جائے بہت بڑی بات ہے. ہر انسان نے اپنے آپ کو ایسا دنیا کے اندر مصروف کر دیا ہے کہ دین کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور یہ بھی ہم آپ کو عرض کر دیں، وہ آدمی جو اہل اللہ کی مجلس میں جاتا ہے نا، اس کو معمول ہے فلاں بزرگ کی مجلس میں جاتا ہے، فلاں آدمی ہے جی وہ شب جمعے میں ماشاءاللہ شریک ہوتے ہیں، فلاں آدمی ہے وہ درس قرآن میں جاتے ہیں. اب آپ لوگوں سے ان کے بارے میں ریویو لیں نا اور رائے لیں کہ بھئی وہ تو ماشاءاللہ جو ہے نا فلاں مجلس میں جاتے ہیں، تو لوگ کیا رائے قائم کرتے ہیں؟ وہ جی فارغ ہیں، کیا کریں گے، چلے جائیں. یہ کہتے ہیں نا فارغ ہیں، بچے باہر بیٹھے ہیں، وہ ان کو بھیج رہے ہیں وہاں پر، ان کو کرنا کیا ہے، فارغ ہیں چلے جاتے ہیں. جی وہی ریٹائر ہو گئے، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا مسجد میں نہیں بیٹھیں گے، درس قرآن میں نہیں بیٹھیں گے، درس حدیث میں نہیں بیٹھیں گے، تو کہاں بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ بس فارغ ہیں تو چلے گئے. ایسے لوگوں کو جو اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، معاشرے کے لوگ ان کو فارغ سمجھتے ہیں کہ بالکل دنیا کے کسی کام کے نہیں، ہو جا کے بیٹھ گئے. یہ لوگوں کا نظریہ بن گیا ہے. ورنہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کے اندر دین منتقل ہوتا ہے، انسان کے اندر دین منتقل ہوتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہ زمانہ جو قبل از اسلام ان کا زمانہ تھا، یعنی جب مسلمان نہیں ہوتے. آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ معمولی سی بات میں غصہ آ جانا، معمولی سی بات میں جو ہے وہ جھگڑے پہ کھڑا ہونا. کیا بات ہے؟ کتابوں میں پڑھیں نا، تمہارے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پی لیا؟ اب اس میں جنگ شروع ہو گئی، وہ لاشوں کی لاشیں گر گئی، وہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئی. تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکلا؟ چلو جی اس پہ شروع ہو گیا معاملہ. وہ جو شروع ہوا وہ کہانیاں چلتی چلی گئی. لیکن جب یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے نا، وہ ایک دوسرے کے لیے خون دینے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے. وہ جو رہزن تھے امت کے رہبر اور امام بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کوئی آدمی نام سنتا تھا نا کانپ جاتا تھا. عجیب بات روایت کے اندر ملتی ہے کہ آپ خلیفہ وقت ہیں اور آپ پرائم منسٹر ہیں، یہ سمجھ لیجئے. آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ اکرام کا مجمع سامنے موجود ہے،
ایک بدوی صحابی، بدوی کسے کہتے ہیں؟ دیہاتی صحابی، دیہات سے تعلق رکھنے والے آئے، دیہات سے تعلق رکھنے والے آگے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے اے عمر، اگر تم سیدھا نہیں چلو گے تو ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے، اور تلوار دکھائی گئی اس سے سیدھا کر دیں گے۔ یہ وہی عمر ہے کہ جن کے سامنے کسی کی آواز نہیں نکل سکتی تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ کوئی انتقامی کارروائی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری رعایا میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ اگر میں سیدھا نہ چلوں تو میری فکر کرے اور میری اصلاح کر دے گی۔ ایسی صحبت تھی نا، حضور کی صحبت جب لی تو ان کی کایا پلٹ گئی، ان کی زندگیوں کے رخ بدل گئے۔ صحبت، اچھے آدمی کی صحبت یہ انسان کو ترقی پر کھڑا کر دیتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے زیادہ نیک آدمی ہیں، آپ سے زیادہ کوئی نیک و متقی یعنی دنیا میں کوئی آیا ہے یا آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کو؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اپنا شب و روز ایسے لوگوں کے ساتھ گزاریے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ملاقات رکھیے کہ جو دن اور رات میں وہ اللہ کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کریں۔ یہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا لے کر آیا کرتے تھے؟ وہی کے لے کر آیا کرتے تھے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ درخواست کی، آپ نے فرمایا کہ ما یمنعک مما تزورنا اکثر مما تزورنا، وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو ہمارے پاس کثرت سے آنے سے روکتی ہے؟ آپ کثرت سے آیا کریں نا، میں آپ کے ساتھ کثرت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں نا، میں آپ کے ساتھ زیادہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ حضور کی تمنا ہے، حضور ان سے فرما رہے ہیں۔ انہوں نے آگے جواب دیا وما نتنزل الا بامر ربی، ہم دنیا میں جب نزول کرتے ہیں نا، ہم زمین پہ جب اترتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے ہم آ جاتے ہیں، جب اللہ ہمیں کوئی پیغام دے کے بھیجتے ہیں ہم آ جاتے ہیں۔ ہمارا آنا اور دنیا سے جانا، آپ کے پاس آنا، آپ سے ملاقات کرنا، یہ اللہ کے حکم پر موقوف ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں ہم دنیا میں آ جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنے کی اجازت نہیں دیتے ہم اوپر ہی رہتے ہیں۔ یہ حضور کا نیک لوگوں کی، اللہ کے مقرب فرشتوں کی صحبت حاصل کرنے کی یہ جستجو اور آپ کا یہ شوق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرمائی تھی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کریں، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کریں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جو صحبت سے کچھ نہیں ہوتا، آدمی کو خود جو ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے، کوئی بری صحبت انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، عمر ثانی کہتے ہیں، آپ کا جو خلافت کا جو دور تھا نا وہ حجاج ابن یوسف کے بعد کا دور تھا۔ جب آپ خلیفہ بنے نا تو آپ نے ان تمام گورنروں کو معزول کر دیا کہ جو حجاج کے دور میں اس کی صحبت میں رہ چکے تھے اور اس زمانے میں گورنر تھے۔ تو ایک گورنر نے یہ بات کہی کہ حضرت بات تو آپ کی بہت اچھی ہے، آپ نے معزول کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن میں تو حجاج کے ساتھ چند مہینے رہا ہوں، چند مہینے میں نے اس کی صحبت اختیار کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چند مہینے ہو یا چند ایام ہو، اس کی صحبت جس نے حاصل کی ہے وہ ایک ظالم آدمی تھا، اس کا اثر ضرور پڑا ہے، تم بھی معذور ہو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ اونٹ اور گھوڑا جس کے پاس ہوتا ہے اس کے اندر لڑائی اور تکبر پیدا ہوتا ہے، بکریاں اپنے پاس پالا کرو، اس سے مسکنت آتی ہے، عاجزی آتی ہے۔ جب ایک انسان ایک جانور کی صحبت رکھنے کے بعد اس کا اثر اس کے اندر منتقل ہوتا ہے تو کیا انسان کی صحبت سے اثر قبول نہیں کرے گا؟ انسان کو دیکھ کر اس کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں ڈھلے گا؟ جب جانور کا رنگ اس کے اندر آ رہا ہے، جانور کا اثر اس کے اندر منتقل ہو رہا ہے، تو کیا انسان کا اثر اس کے اندر منتقل نہیں ہوگا؟ وہ اثر انداز نہیں ہوگا؟ فوراً فرما دیا کہ بھائی یہی ترتیب ہے، یہی ترتیب ہے، جو اس زمانے میں اس کے ساتھ رہا ہے وہ ہم سے الگ ہو جائے، وہ ہم سے الگ ہو جائے، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم اس کو اپنا گورنر نہیں بنا سکتے، اگرچہ چند مہینے ہی حجاج کے ساتھ ہی گزارے ہوں۔ یہ ساری کی ساری صورتحال تھی۔ یہ
بعض لوگ نا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بری مجالس میں بیٹھتے ہیں. یہ راتوں کو جو مجلسیں لگتی ہیں نا, جو کرسیاں لگا کے بیٹھتے ہیں اور جو ہے نا چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ رہے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں جہاں چل رہی ہوتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ان کے ساتھ زمانے سے بیٹھتے آ رہے ہیں. ہم آپ سے عرض کریں, فوراً سے پتہ نہیں چلتا آدمی کو کہ میں پٹری سے اتر گیا ہوں. جب انسان دیکھیں ریل گاڑی میں جو آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے نا, جب ریل گاڑی اپنی پٹری بدلتی ہے تو فوراً نہیں پتہ چلتا کہ اس ریل نے اپنی پٹری بدلی ہے. جب وہ 4-5 منٹ بعد آگے چلی جاتی ہے نا وہ ریل گاڑی, جب ان پٹریوں میں کئی گز کا فرق پڑ جاتا ہے نا, پھر آدمی بولتا ہاں اس نے تو بھائی جو ہے نا تقریباً 5 منٹ پہلے پٹری بدلی ہے, اس نے اب راستہ الگ لے لیا ہے. انسان جب بری صحبت میں بیٹھتا ہے نا اور برائیاں اس کے اندر منتقل ہو رہی ہوتی نا, انسان کو اس وقت اندازہ نہیں ہوتا. جب وقت گزر جاتا ہے نا پھر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے. جب آدمی کی ملاقات ہوتی ہے نا کسی ایسے بندے سے جو تہجد گزار ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, مجھے اللہ نے تہجد کی توفیق دی ہے. تو وہ آدمی فوراً اس کو دھچکا لگتا ہے, اوہو ایک زمانہ تھا میں بھی تہجد پڑھتا تھا. اب کہاں گئی تہجد بھائی؟ بس وہ کچھ ایسے دوست مل گئے, کوئی ایسی صحبت ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ تہجد گئی. آدمی جب کسی آدمی سے ملتا ہے نا اور اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ صف اول کے نمازی ماشاءاللہ, اس کو فوراً ایک دم دھچکا لگتا ہے, اس کو وہ شوق ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی صف اول میں ہی نماز پڑھتا تھا, لیکن بس وہ ایسے ماحول میں آ گیا, مارکیٹ کا ماحول ایسا ہے, وہ جو آفس کا ماحول ایسا ہے, وہ جو کالج کا ماحول ایسا ہے کہ بس وہ نماز اب صف اول کیا, اب تو مسجد میں نماز ہوتی نہیں. یہ فوراً سے نہیں پتہ چلتا, وقت گزرنے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے میں کہاں سے کہاں نکل گیا, کہاں سے کہاں نکل گیا. اپنے آپ کو دانشمند, اپنے آپ کو عقل مند, اپنے آپ کو جو مضبوط سمجھنے والے لوگ ہیں نا جی ہمیں کچھ نہیں ہوتا, وقت گزرنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو وہ تھے کہ جو ہر مال کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے, کہیں اس میں کوئی حرام کا ناجائز ہونے کا شائبہ تو نہیں ہے. وہ حرام خالص کھا رہے ہوتے ہیں. اور ابتدا میں کیا ہوتا ہے, برے لوگوں کی صحبت ہو جاتی ہے اور اچھی صحبت بھی ہوتی ہے. ایک آدمی ہے بے نمازی ہے لیکن ایسے آفس میں چلا گیا, اس کے کولیگ ایسے مل گئے جو نماز پڑھتے ہیں. اب اس کو کچھ نہ کچھ بھائی وہ ظہر اثر مغرب تو آفس میں ہوتا ہے, وہ پڑھتا ہی پڑھتا ہے کیونکہ سب پڑھ رہے ہیں نا. پھر آفس میں سارے ساتھی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے وقفہ ہوتا ہے, وہ کر رہا ہوتا ہے. اگرچہ اتوار والے دن نہیں کرے لیکن اس کی عادت بن جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی آفس کا ماحول ایسا ملا ہے. اور ایک با نمازی, نماز کا پابند ایسے ماحول میں جڑ جائے جہاں نہ نماز کا کوئی نام و نشان ہو, نہ کوئی اللہ اللہ کرنے کی کوئی کہانی وہاں پر چلتی ہو, وہ آدمی اچھا سے اچھا نمازی نمازوں کو پہلے جماعت چھوڑے گا, پھر جماعت کے بعد جو ہے نا پھر وہ مسجد چھوڑے گا, مسجد کے بعد وہ بالکل نماز سے فارغ ہو جائے گا. کیوں؟ اس کو ایسے اب دوست مل گئے. بہترین تربیت جو والدین اپنی اولادوں کی کرتے ہیں نا, بہترین تربیت یافتہ اولادیں, برا دوست جب ملتا ہے سارے گھر کی تربیت پہ پانی پھیر دیتے ہیں. ہمارا بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا, میٹرک تک تھا ماشاءاللہ, بہت اچھا نمازی تھا, بڑے اچھے اخلاق تھے, کوئی گندی بات نہیں تھی, کوئی غلط چیزوں میں نہیں تھا. جب سے کالج میں گیا ہے نا, وہ ایک فنا دوست ہے جو فنا جگہ رہتا ہے, اس نے تباہ کر دیا اس نے اس کو تباہ کر دیا. ہم نے اتنی محنت کی تھی, اس کی ماں نے اس پر اتنی محنت کری تھی اور اتنے اچھے اخلاق کا یہ حامل تھا, اب تو جواب دینے لگ گیا ہے. اب تو یہ جو ہے نا وہ نمازوں کو بلا جھجک چھوڑ دیتا ہے. اب تو جھوٹ بولنے کی صفت اس کے اندر آ گئی ہے. وہ فلاں لڑکا اس نے اس کو خراب کر دیا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ساری 10 سال 15 سال 18 سال کی محنت پر لمحے میں پانی پھر جاتا ہے اور وہ بچہ بالکل پٹری سے اتر جاتا ہے ایک دوست کی وجہ سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا دوست ہے نا ویسا آدمی ہوتا ہے. جب کسی کا رشتہ کہیں طے کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی وہ اس کے دوست کون کون ہیں, یہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, وہ تھوڑا ماحول تھوڑا سا دیکھ لیا جائے, ہاں اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے پھر اچھا ہی ہوگا. اور جب آدمی وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, اس کے ابا بڑے مفتی کیوں نہ ہو, بڑے نیک اور عالم ہی کیوں نہ ہو, لیکن جب ان کے بچے کا رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ بچہ بظاہر تو بڑا نیک ہے لیکن اس کا دوست صحیح نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوگی, بھائی دور ہی ہو جاؤ. ایسا ہے نا, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ, تو اس لیے چاہیے آدمی کو کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے یہ ذرا دیکھ لے.
ذرا دیکھ لے، میں ذرا دیکھ لوں کہ میری دوستی کن کن لوگوں کے ساتھ ہے، میں ذرا دیکھ لوں کہ میرے فیس بک اکاؤنٹ میں کون کون میرے فرینڈ ہیں، میری کانٹیکٹ لسٹ کے اندر کون کون ہیں جو میرے دوست ہیں جن کو میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، میں واٹس ایپ پہ کن کے ساتھ جو ہے کنورسیشن کرتا ہوں، کن کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، کس کس گروپ کے اندر میں موجود ہوں، ذرا میں دیکھ لوں. مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے دوست کون ہیں، میری نشست و برخاست کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے. یہ کہہ دیا جائے نا کہ جی ذرا بیان ہو رہا ذرا چلو، آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے، گھنٹوں بیٹھ کر وہ میچ دیکھ لیں گے اس کے لیے ٹائم ہے. ہاں گھنٹوں بیٹھ کر چائے کے ہوٹل پہ چائے پی لیں گے، باتیں کر لیں گے، اس کے لیے ٹائم ہے، دین کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں جو آدمی چاہتا ہے نا کہ اس کو دین کے اندر ترقی مل جائے، اس کو دین کو ٹائم دینا پڑے گا. جس طریقے سے دنیا کی ترقی حاصل ہوتی ہے نا دنیا کو ٹائم دینے سے، دکان کو آدمی ٹائم ہی نہ دے، دکان کما کے دے گی؟ بند رکھے دکان، 1 گھنٹے کے لیے کھولتے بس بند کر دے، کما کے دے گی دکان؟ نہیں کما کے دے گی نا. دکان کو کیا دیتا ہوں جی میں ٹائم دیتا ہوں. ماشاءاللہ بات چلتی ہے نا کہ وہ اس کا تو کام ہی نہیں چل رہا، فوراً آدمی کہتا ہے بھائی یہ دکان ہی نہیں کھولتا، یہ ہفتے میں 2 دن دکان کھولتا ہے، بقیہ تو بند رکھتا ہے. بھائی میں تو ماشاءاللہ فکس ٹائم پہ آتا ہوں اور رات آرام سے بند کرتا ہوں، چاہے کچھ بھی معاملہ ہو، بھائی دکان تو دکان ہے جی، کام تو چلانا ہے، کہتے ہیں نا. تو دنیا کی ترقی جس طریقے سے دنیا کو وقت دینے سے حاصل ہوتی ہے نا، تو دین کی ترقی بھی دین کو وقت دینے سے حاصل ہوگی. میں یہ کہوں کہ جی دین میرے گھر میں ایسی آ جائے، میری زندگی میں ایسی آ جائے، میں دین کو کوئی وقت نہ دوں، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. میں نمازی بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، لیکن دین کو میں نے وقت نہیں دینا، تو پھر ہمارے اندر کبھی یہ چیز نہیں آئے گی. ہم لاکھ کوششیں کر لیں، ہم لاکھ فارمولے استعمال کر لیں، ہم نے دین اپنی زندگی میں لانا ہے اور دین ہماری ضرورت ہے. اللہ کی قسم دین کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے، ہمارا قلبی سکون نہیں ہے. کبھی اللہ والوں کی مجلس میں جائے نا آدمی، اللہ والوں کو ذرا قریب سے دیکھے نہ. اتنے بڑے بڑے موبائل فون، آئی فونوں میں وہ لگے رہیں گے، وہ صاف ستھری ان کی زندگی ہوتی ہے، اکثر وقت ان کا مسجد میں گزرتا ہے، کوئی نماز ان کی قضا نہیں ہوتی. آپ ذرا قریب سے ان کو بیٹھ کر دیکھیں، سکون میں ہوتے ہیں، سکون میں، بڑی تسلی کے ساتھ، بڑی ان کے اندر سکون کی کیفیت آدمی محسوس کرتا ہے. ان کے پاس بیٹھنے والے کو سکون مل رہا ہوتا ہے، بڑی طمانیت کی کیفیت ہوتی ہے. جس آدمی کے ساتھ بیٹھ کر سامنے والے کو سکون مل جائے، اس کے اندر اپنا کتنا سکون ہوگا، اس کے اپنے اندر کتنا سکون ہوگا. ہم سب بھاگم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کھیچم تانی میں لگے ہوئے ہیں، مجھے زیادہ مل جائے، میں زیادہ لے لوں، میں زیادہ کما لوں. کتنا کمائیں گے، کتنا لگے رہیں گے؟ اگر آج ہم نے اپنے آپ کو اپنے دین کے ساتھ نہیں جوڑا، اگر ہم نہ لگے تو عزیز دوستو فرشتہ نہیں آئے گا اوپر سے ہاتھ پکڑ کے کہ چلو جی مسجد چلو جی تمہیں میں جو ہے نا وہ نماز کے لیے لے کر جا رہا ہوں جی، درس قرآن ہو رہا ہے جی چلو. کوئی نہیں آئے گا، ہم نے خود ہی ہمت کرنی ہوگی. دکان کے لیے کوئی اٹھاتا نہیں ہے، آفس کے لیے کوئی اٹھاتا نہیں ہے، کاروبار کے لیے کوئی اٹھاتا نہیں ہے، کوئی مارکیٹ والے نہیں آتے کہ چلو دکان کھولو، تم نے دکان نہیں کھولی ہے، خود اٹھتا ہے نا. اور یہاں اذان دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. جس دین کو تم بہتر سمجھ رہے ہو وہ بہتر نہیں ہے، نماز بہتر ہے، اس کے لیے اٹھ جاؤ. تیار نہیں اٹھنے کے لیے، ہر نماز کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے لیکن آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ اس کو نماز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے نا. اس کو دکان کی اہمیت کا، کاروبار کی اہمیت کا، تجارت کی اہمیت کا پتہ ہے کہ میرا شام کو جو میری کلوزنگ ہوگی، آج کام کا دن ہے، اچھی کلوزنگ ہوگی، اچھی تجارت ہوگی، مجھے مہینے کے آخر میں جو تنخواہ ملے گی ایک اماؤنٹ ملے گا. ابھی اندازہ نہیں ہے اس کو نماز کا کہ نماز پہ کیا ملے گا. جس دن آنکھیں بند ہوں گی نا آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ تجارت سب ایسی دھڑی کی دھڑی رہ گئی، اصل تو یہ تھی نماز اور اس میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. اچھا اصل تو یہ تھا کہ میں اپنے اندر تقوی کو پیدا کرتا، میں اپنے اندر تقوی کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں پیچھے رہا، میں اپنے لیے صرف دنیا ہی کماتا رہا. دنیا تو پیچھے رہ گئی، میری بیوی، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بہن سب دنیا میں نفع اٹھا رہے میرے مال سے، اور میں یہاں اکیلے خبر کے اندر اس ایک ایک مال کا حساب دے رہا ہوں. سب نے حساب دینا ہوگا. لہذا نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت کو انسان اختیار کرے. ہفتے میں
ایک دن اور بعض اوقات لوگوں کو 2 دن بھی چھٹی کے مل جاتے ہیں نا. ایک وقت ضرور نکالے کہ جی میں فلاں جگہ درس قرآن ہوتا ہے، فلاں جگہ درس حدیث ہوتا ہے، میں اس میں جا کر بیٹھوں. ہماری مسجد میں فجر کی نماز کے بعد ہم مختصر سی 3-4 منٹ کی حدیث سنا رہے ہوتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد کوئی نہ کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے. کتنا منٹ لگتا ہے؟ 3 منٹ 4 منٹ، بس اس سے زیادہ تو نہیں لگتا. حد مار کے 5 منٹ لگ گئے. تو انسان کے بعد یہ 4-5 منٹ نہیں ہوتے. اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کوئی ضروری کام ہوتا ہے، باہر کھڑو کے مکہ ہی کھا رہا ہوگا. کہاں کھڑو گے؟ وہ سیاست پہ بات ہو رہی ہوگی، وہ آدھے گھنٹہ وہاں اس کو دینے کے لیے ہے. دین کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں آدمی کے پاس. دین کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں آدمی کے پاس. وہ دودھ کی لائن کے اندر کھڑے 10 منٹ گزار دے گا وہاں پر. اس کے لیے ٹائم ہے. اس کو ضروری سمجھا ہے نا، اس کو اپنی ضرورت سمجھا ہے. دین کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا تو اس لیے اس کے لیے اہمیت نہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں، اس کے لیے وقت نہیں. تو دین ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر نجات نہیں. کم کھا لیں گے نا، روکی سوکی کھا لیں گے، زندگی گزر ہی جائے گی. لیکن دین میں کمزور ہوئے نا تو آگے جا کے اٹک جائیں گے، اور آگے کا اٹکنا پھر انسان کے لیے تباہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.